کہ اچھا کال دوبارہ لے لیں. کال آ گئی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. کون اور کہاں سے؟ مانور بات کر رہی ہوں لاہور سے. ایکچولی میرا ایک ایشو رہا ہے کہ آئی ہیو بین ان ریلیشن شپ فار لائک 4 years اینڈ تھنگز آر ناٹ ناؤ ان آر فیور. تو ہماری چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. وی شیئر سم اسٹف جو کہ آپ کا جو آج ٹاپک چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ تھا. تو ایکچولی ہوا یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے بلیک میل ہو رہی تھی اینڈ میں نے اس کو پے کر کے, لیکن اب چیزیں بہت زیادہ آگے ہو چکی ہیں. ایکچولی میرے رشتے کی بھی بات چل رہی ہے تو وہ دا پرسن واز انوالو وتھ می, تو وہ اب مجھے دوسرے طریقے سے بلیک میل کرنے لگے. میرے گھر میں جو بھی رشتے والے آتے ہیں ایون دو ان کی بھی انفارمیشن نکلوا کے میرے ساتھ شیئر کر کے کہ میں ان لوگوں کو بھی وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو تھنگز آر ریئلی کمپلیکیٹڈ. یہ میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ٹراماٹائز ہو چکی ہے. میں آئی ڈونٹ نو بٹ کین آئی ڈو. سو کائنڈلی سجیسٹ می سم پلیٹ فارم جہاں پہ جا کے میں ان چیزوں کو رپورٹ کر سکوں, جہاں پہ مجھے کوئی سولوشن مل سکے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی امرت, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس سچویشن میں بھی جیسے زین نے ایک بہت اچھی اور امپورٹنٹ چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ کو فیملی کو ان کانفیڈنس فیملی کو انوالو کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ دیکھیے جب وہی والی بات ہے, بلیک میلر کو ایک کیا چیز ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جس کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے, وہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے اس کو فیملی سے سپورٹ نہیں ہے. اگر فیملی کو پتہ چل جائے گا تو یہ اپنے آپ پھنس جائے گا, پیچھے رہ کے گیا. تو سب سے پہلے اور فور موسٹ چیز ہے کہ وہ اپنی فیملی کو رپورٹ کریں, فیملی کو بتا کے ان کانفیڈنس لے کے ایک اپلیکیشن تیار کریں. اور جیسے زین نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں وہ لے کے جائیں, آپ انہیں ایڈریس کریں. ایٹ لیسٹ یہاں پہ تو آپ کو بندے کا بھی پتہ ہے, یہاں پہ یہ بھی پتہ ہے وہ کر کے رہے ہیں, بلکہ ان کے اگینسٹ تو سیدھی ایف آئی آر بھی کٹ سکتی ہے ہراسمنٹ کی. بالکل ایگزیکٹلی, بالکل آ سکتا ہے. اور اس میں ان کے پاس ساری ان کی ریکوزٹ چیزیں ہیں, وہ بالکل جائیں اور اس میں تو فوراً ان کی گرفتاری بنے گی اور وہ لیں گے. لیکن اس کو پتہ ہے بچی کو, بالکل ایبسلیوٹلی, اور اس میں تو انسان کا بالکل پتہ ہے, اس میں تو بہت جلدی یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بس all you need to be is confident and have the support of your family. Because you should have the support of your family and then you can even lodge a FIR against him. Exactly. بالکل. پورا اور پروسیڈ کریں, سزا کروائیں ایسے شخص کو. جو ایسے شخص ہیں جو خواتین کو اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں, سزا مل جائے گی؟ جی بالکل ملے گی. اچھا, سزا ہوتی کتنی؟ جی بالکل ہوتی ہے. میکسیمم پنشمنٹ 5 years ہے. بالکل ہوتی ہے. جرمانہ بھی ہے؟ جی بالکل, پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ فائن بھی ہے. لیکن میں آپ کو جی بالکل اس میں ایک چیز میں پلیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی امرت نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ آپ کو کون ہے جو وکٹمائز کر رہا ہے. کون وہ جو دیکھیے ایسے شخص جو ہوتے ہیں نا, جب آپ ان کو سزا نہیں کرواتے تو یہ باقی سوسائٹی کو بہت خراب کرتے ہیں, بڑھاوا ملتا ہے ان کو, لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں. ابھی ایک ان کے ساتھ ایک اور کویسچن بھی تھا کہ مینٹل ایشوز کا بھی سامنا ہے. اس میں بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, جیسے ابھی بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا کہ اس میں آپ کو میم نے بتایا کہ آپ کو اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے ایسے معاملات کے اندر, کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے, لیکن جو بہتر چیز ہے نا, اگر آپ آج رپورٹ کر دیتے ہیں یا ایسے شخص پکڑے جاتے ہیں, آپ آفٹر جسٹ 1 month یو ول بی آؤٹ آف اٹ. بٹ اگر آپ اس کو پرولونگ کرتے ہیں, آپ اس کو سوچتے رہتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے علاوہ آپ اور بہت ساری چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہو جائیں گی. مطلب یو آر گیونگ ہم اے چانس ایوری ڈے دیٹ ہی بلیک میل یو. تو بشرا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بچی کا سوال تھا کہ 4 سال ریلیشن شپ کو ہو گئے ہیں, تو مطلب یہ ینگ جنریشن ہے نا, تو ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگ بچیاں ہیں, آپ ان کو کیسے گائیڈ کر سکتی ہیں کہ وہ سائبر کرائم سے بچ جائیں؟ دیکھیں رابعہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں, اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہم موسٹ آف دا ٹائم یوز کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 8 hours اگر آپ سلیپ لیتے ہیں تو 8 hours آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں, اور 8 hours آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو رفلی ڈیوائڈ کریں تو اتنا زیادہ جو آپ اپنی زندگی کا ٹائم ایک چیز کو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. دیکھیں وائل لیونگ ان اے سوسائٹی, جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, محلے میں نکلتے ہیں, سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, تو ہماری کچھ سوسائٹل نارمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کے مطابق چلتے ہیں. تو جیسے سوشل میڈیا جو ہے دس از اندر ورلڈ, لیکن یہ ہماری اس ورلڈ سے اب الگ نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ بہت انٹیگرل پارٹ ہو گیا ہے اس ورلڈ کا جو کہ ہم جی رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اس کے لیے بھی جو ہمارے, حالانکہ یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, اور جب آپ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ بھی اس گلوبل پارٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, اس گلوبلائزیشن کا پارٹ بن جاتے ہیں.
تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہیں، اور جو سوسائٹل آپ کے نارمز ہیں، ان سے آپ کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 میں یہ بات ضرور کہوں گی. اور سیکنڈ پوائنٹ میں زین کا اس کو سیکنڈ کروں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ ایجوکیشنسٹ یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ زیادہ تر وہ بچیاں ہم نے پریشانی میں دیکھی ہیں یا ٹراماٹائز ہوتی ہوئی دیکھی ہیں ان چیزوں سے کہ جن کا پیرنٹس کے ساتھ ڈسٹینس تھا، ان کی ریلیشن شپ اچھی نہیں تھی، پیرنٹس کے کانفیڈنس میں نہیں تھی اور پیرنٹس ان کے کانفیڈنس میں نہیں تھے. تو ایک سب سے پہلا جو میسج ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوست بنیے. والدین تو آپ ہیں، وہ تو آپ بنیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہترین دوست بننے کی کوشش کیجیے. اور بچیوں کو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ان پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر سمجھداری کے ساتھ اس کے اوپر آتے ہیں تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام پرائیویسی کی چیزیں ہمیں آپشنز بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سرٹن گروپ ہے، یہ آپ کے فرینڈس کا ہے، اگر آپ نے کوئی پکچر شیئر کرنی ہے تو اس کے ساتھ نہیں کرنی، اس کے ساتھ کرنی ہے، کس کو آپ نے ریسٹرکٹ رکھنا ہے، کس کو نہیں کرنا. یہ والی ساری باتیں جو ہیں یہ سب آپ کو پتہ ہوتی ہیں. کوئی بھی اکاؤنٹ بنانے سے پہلے آپ کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. جیسے میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ اسکول کالجز کے اندر یہ انفارمیشن دینی چاہیے بچیوں کو، تاکہ جیسے ہی وہ ان پلیٹ فارم کو یوز کریں تو ان کو پتہ ہو کہ کن کن سٹیپس سے ہو کے انہوں نے آگے جانا ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے کوشچن کے اوپر کہ اگر کوئی بچی اس طرح دیکھیے، بینگ ایجوکیشنسٹ ہم نے اس طرح کے بہت کیسز دیکھے ہیں. بہت ساری بچیاں ہیں کہ جو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، راستے میں ہی کہیں ڈیویٹ ہو گئیں، کہیں ادھر چلی گئیں، کہیں وہاں بیٹھ گئیں، وہاں بیٹھ گئیں، دن ضائع ہو گیا، اور پھر یہیں سے دوستی سٹارٹ ہوتی گئی اور پھر یہیں سے فرینکنیس بھی بڑھتی گئی اور یہیں سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بھی بڑھتی گئی. دیکھیں اگر پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے تو ٹیچرس کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی آپ سے کہا نا کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹیچر تو ہے ہی ہے، وہ پڑھا تو رہا ہے جب وہ کلاس میں جاتا ہے، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ فی زمانہ جو ٹرینڈس وقت میں چل رہے ہیں وہ اپنے اس لیکچر میں سے 5 منٹس کو نکال کے ان بچیوں کو ضرور بتائے کہ کیا کیا چیز آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے اور کیا کیا چیز آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے اور کس طرح سے آپ کو چلنا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے. جن کی گھر کا جو ماحول ہے بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات پتہ چل گئی ہمارا تو اگلے دن آنا ہی بند ہو جائے گا. بہت سرٹن اس طرح کی فیملی بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں، لیکن اس میں جب ٹیچرس کو بھی میرے خیال سے کوئی ایسا ریلیشن شپ رکھنا چاہیے کہ ٹیچرس کو کیسا رول رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرس کو سیکنڈ مدر سمجھے اور اپنا سب کچھ شیئر کرے. اور پھر ایک ٹرائنگل ایک طرح سے بن جاتا ہے نا، پھر ٹیچر، پیرنٹس اور بچہ جب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا تو پھر میرا خیال ہے کافی سارے پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹیچرس کو بھی میرے خیال سے کرنا چاہیے. بہت ویری امپورٹنٹ. کال لے لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے؟ محمد ابوبکر ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہیں اور ان کی تصاویر کو کئی لوگ آگے شیئر بھی کر دیتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں ان کی فوٹوز کو کاپی کر کے اپنی آئی ڈی سے یا ٹک ٹاک وغیرہ سے لگا دیتے ہیں، تو اس پر سائبر کرائم کا کیا ایکٹ لگتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ اسی طرح لوگوں کو میسیجز بھی آتے ہیں آپ کے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس طرح پیسے آ گئے ہیں، تو کیا سائبر کرائم ان کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتا؟ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے میسیجز آ جاتے ہیں، میں نے تو ابھی تک رکھے ہیں اپنے موبائل میں ایویڈنس کے طور پر. کوئی فلاں ایک پروگرام ہے I get this message every 4th or 3rd day. There is a section of And I law. don't delete it. There is a section of law that is section 24, that is cyber stalking. اور پکچرز کی بھی بات کی انہوں نے کہ ایک ہی پکچر اگر یہاں پر ہے تو دوسری ٹک ٹاک پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوتی ہے. بٹ ایسا موسٹلی تو پبلک فگرز کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی نارمل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بیسیکلی. بلکہ اب سب جو انفلوئنسرز یا ایوری ون ہوز آن بیسیکلی یہ جو ان کا کویشچن ہے اس میں there is a law that is cyber stalking which says کہ کوئی شخص اگر کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی بغیر اجازت کے شیئر کرتا ہے دیٹ از این offense اینڈ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 3 سال ہے. ابھی ریسنٹلی کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اور اس کے اندر سائبر بولنگ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے جس کی سزا 5 سال ہے. اب لیکن اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں، رجسٹر کیسے کروا سکتے ہیں؟ میں بتا دوں، جیسے ابھی ان کا کویشچن تھا کہ جیسے جو میں سمجھا ہوں یہ کہنا چاہ رہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت سارے پاپولر لوگوں کی تصویروں کو استعمال کر لیتے ہیں. ابھی میرے بھی ایک بہت اچھے دوست ہیں تو وہ بھی کمز آن میڈیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کے ایکچوئل اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر لائکس کم ہیں اور جو فین اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر زیادہ ہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ اس قسم کے اکاؤنٹس چلاتے ہیں تو آپ جو خبر لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایکچوئل شخص کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس میں پرابلم یہ آتا ہے, یہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے اندر فال ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ آپ چوری کر رہے ہیں, کاپی کر رہے ہیں, انآتھرائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ 2-3 قسم کے کرائم ہیں. ایک تو اس میں انآتھرائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن ہے جس کی سزا 3 سال ہے, سائبر اسٹاکنگ ہے جس کی سزا 3 سال ہے. رپورٹ کرنے کا طریقہ کار جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہی ہے. اور جو دوسرا ان کا کویشچن تھا ریگارڈنگ کہ اس طرح ہمیں میسیجز آ جاتے ہیں, دیکھیے دونوں چیزوں کا ایک ہی جواب ہے. ایک تو ان کا یہ بھی بیچ میں کویشچن تھا کہ ہم ان کو شیئر کر دیتے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے اور آپ اس کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور شیئر بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کی ڈسکرپشن لگا کے شیئر کیا جاتا ہے کہ جو دل میں آیا وہ لکھ دیا, اور جس نے لگایا ہوا تھا اسی کی پوسٹ کو بعد میں آپ نے لگا دیا. اور دیکھیے جب آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں یو ہیو بیکم پارٹ آف اٹ, آپ نے بھی اس کو وائرل کیا ہے. لا میں 3 ورڈز استعمال ہوئے ہیں. دا فرسٹ از ڈسپلے, سیکنڈ از پبلکلی ایگزیبٹ, اینڈ دا تھرڈ ون از ٹرانسمٹ. اب جو ٹرانسمٹ کا ورڈ ہے یہ نیرو ڈاؤن کرتا ہے ڈیفینیشن کو, کسی کو بھیجنا بھی اس میں آ گیا. پبلک ایگزیبٹ کیا ہے, جو لگانے والا ہے اوریجنلی جس نے لگائی وہ تصویر. ڈسپلے کیا ہے, اگر کسی شخص نے وہاں سے کاپی کر کے اپنی وال پہ ڈسپلے کر لی. ٹرانسمٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیا ہے, جسٹ 1-to-1 کمیونیکیشن ہے. کسی کا کنٹینٹ بھی اگر آپ شیئر کرتے ہیں, ری پوسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر دا کنٹینٹ وچ از made for positivity which is positive in overall. جی اگر آپ نے کوئی کنٹینٹ ایسا تیار کیا ہے جس میں ایک شخص کے اوپر آپ نے فیک ایلیگیشنز, فیک پکچرز, یا آپ کے پاس کسی کا کوئی ڈیٹا چلیں آ گیا, جیسا بھی آ گیا, آپ نے اس کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا, تو وہ کرائم ہے. سیکشن 24 از کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. سیکشن 16 کا بھی میں نے حوالہ دیا. اب ان کا کویشچن ایک اور تھا کہ جس طرح ہمیں میسیجز آ جاتے ہیں. دیکھیے چاہے فائنینشیل فراڈ ہے چاہے سوشل میڈیا کرائم ہے, ایک ہی اویئرنیس ہے. جتنی بھی یونیورسٹیز میں آج تک گیا ہوں, جتنے بھی کالجز میں بھی آج تک گیا ہوں, جتنے بھی میڈیا چینلز پہ انٹرویو دیا ہے, دیٹ از سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کا چیپٹر یہ ہے کہ اگر کلاس روم میں ٹیچر کھڑے ہو کے یہ بتا دیں کہ بچے اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ نے آج ہی جا کے اپنی مدر کو بتانا ہے یا فادر کو بتانا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کلاس روم میں کوئی بچہ بھی خاموش رہے گا. یہ سب چیزیں ہم سیکھتے کیسے اسکول سے, ہم اسکول میں سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, یا ہم اسکول میں سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, یا ہم موبائل پہ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسک انفارمیشن ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم آج 2024 میں بات کر رہے ہیں کہ سائبر کرائم کی اویئرنیس کے اوپر. سائبر کرائم کی اویئرنیس پہ آج بات نہیں ہونی چاہیے تھی, آج بات یہ ہونی چاہیے تھی جدید لاز کے اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے اتنی تیزی سے لا چینج نہیں ہو پاتا. اے آئی کی طرف میں آپ سے کویشچن کروں گی اسی حوالے سے, جدید دور کی آپ نے بات کی, تو اوبویسلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی دور ہو گیا, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے جیسے رابعہ بھی چاہتی ہیں, سوال ہے کہ اب ججمنٹس کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سائبر کرائم ہے وہاں پر ججمنٹس بھی آئیں گی, ہم نیم اور شیم کی بھی بات کر رہے ہیں. تو فار ایک سرکل ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, کہ ایک فرینڈس کا بھی سرکل ہوتا ہے کہ ججمنٹس آ جائیں کہ یار میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ کیا کہے گی کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو ہم کیسے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ دوست بھی ہمیں سپورٹ کریں, اگر فرینڈس فیملی کا سپورٹ نہیں ہے, ٹیچرز کا سپورٹ نہیں ہے, تو فرینڈس کا سپورٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے ایک چیز تو میں ہر دیکھنے والے کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے زندگی میں یہ سوچ کے چلنا ہے نا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ نیکسٹ تھوڑے سے 10 قدم بھی آگے نہیں چل پائیں گے. کیونکہ جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ ڈگری کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ بے روزگار رہ جائیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہیں گے اس میں آپ کو لاس ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے کہ میں کیس رپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ اس میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں گی. اس میں آسان چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے باہر نکل جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بٹ ایسے معاملات میں سپورٹ نہیں آتی ہے. اچھا اس میں دوسرے کہتے ہیں کہ ہم کیوں انوالو ہوں, ہمارے اوپر بھی بات. جی میں اس میں بھی آپ کو ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہم نے کبھی اپنے پیرنٹس